محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ حضرت مولانا زبیر قاسمی صاحب جو آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں، اور انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب انشاءاللہ آپ کے درمیان میں ہوں گے۔ وہ تقریباً پل کے پاس پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی محترم جناب چودھری عباس صاحب کا، انہوں نے اتنی مصروفیت میں سے وقت نکالا، ہم دل کی اتھاک گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کا تعلق اس گھرانے سے ہے۔ شہادتوں کی بات چل رہی تھی، قائد یوتھ فورس محمد خان نجیب شہید کے خاندان سے یہ تعلق رکھنے والے جناب چودھری عباس صاحب آج ایک عرصے کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے کچھ بیٹھ کر سننے کا موقع ملا تو یقین بات ہے دل سے دعا نکلی، اللہ پاک اس مرد کلندر کی حفاظت فرما، کہہ دو آمین۔ اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں بتا رہا تھا صبح کہ جھوٹ کے متعلق آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان زانی ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، آقا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے۔ پوچھا مسلمان کیا قاتل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں قاتل ہو سکتا ہے، ڈکیٹ ہو سکتا ہے، چور ہو سکتا ہے، فرمایا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آقا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن جو بندہ صلح کے لیے اگر کسی بھائی کو جھوٹ پہ مبنی بات یہ کہہ دے کہ تو اس کے متعلق یہ خیال رکھتا ہے، وہ تو تیرے لیے اتنے اچھے جذبات رکھتا ہے، ان کو قریب کرنے کے لیے اللہ نے اس جھوٹ کو بھی نیکی میں لکھ دیا ہے۔ اور یہ جو دن رات لوگوں کے لیے صلح کا سلسلہ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں تو ان کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں، لوگ نفرتیں پھیلاتے رہے جھوٹ کے طوفانوں سے، ہم ہر دل عزیز ہوئے پیاروں کی طرح، دنیا نے بارہا ہمیں مٹانا چاہا لیکن ہم چمکتے رہے شب میں ستاروں کی طرح۔ اب بلا تاخیر دعوت سخن ہے میری جماعت کے معنی خطیب حضرت مولانا زبیر قاسمی صاحب، ان کی آمد سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مسلک کے حق اہل حدیث، علماء مرکزی جمعیت اہل حدیث حضرت مولانا زبیر قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیے سلام چل دیئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شاکر صاحب بیان کر رہے سن تے انجی لگتا سی بھی جی میں بندے دیاڑی تے پھڑ کے لیا، اینڈ نہیں بھی محبت پیار نال ذرا قریب قریب ہو جاؤ، جزاک اللہ۔ ہاں جلدی آ جاؤ، تسی مہمان ہو ساڑھے، ایتھے آؤ، مراقی والی ہو، مراقی والی ہے تو بڑی محبت کرتے ہیں، وہی ہو جاؤ، قریب قریب ہو جاؤ، جزاک اللہ۔ عبداللہ بھائی ادھر آ جاؤ، ڈاکٹر عبداللہ صاحب بڑی محبت کرتے ہیں ساڑھے نال۔ پھر ایک باری سلام دا جواب دیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، سبحان
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إلى آخره في مقام آخر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے بگڑی کون بناتا ہے ذرا سجا خط چاہ کر کے محبت نال جواب دیو بگڑی کون بناتا ہے جن کی بگڑی تو بناتا ہے میرا مالک جن کی بگڑی بناتا ہے میرا مولا جن کی بگڑی بناتا ہے میرا حقیقی داتا وہ ذرا سجا خط چاہ کر کے کہو بگڑی کون بناتا ہے میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے اور مجھ کو بھی عطا کر اے سب کو عطانے والے ہر ایک کو وقت سے پہلے رزق دیا تو نے شیر ہمیشہ گوشت کھانا ہے تیرا اللہ انہوں ہمیشہ گوشت کھوا کر کے ہی سواندہ ہے کدی نہیں آکھیا بھی آج ناگا ہے اللہ دے دربار کدی ناگا ہویا ہی نہیں ایک تیری میری کوئی گل تھوڑی ہے کہ منگل بدھ نو مولوی مرغیاں تے گزارا کر دے پھر دے نے برحال اللہ دا دربار ہے جے دے اندر شیر ہمیشہ چودھری صاحب گوشت کھاندا ہے تے تیرا اللہ انہوں ہمیشہ گوشت کھوا کر کے سواندہ ہے بکری ہمیشہ پٹھے کھاندی ہے تیرا اللہ انہوں پٹھے کھوا کر کے سواندہ ہے مولوی صاحب دی شادی نہ ہوئی تے خریدک واسطے آسمانہ والخط اٹھائے کہ اللہ نے فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ پریشان نہ ہو تینوں بھی رزق دین والے اسیاں تینوں رزق دین والے اسی پھر انج ہویا کہ 2-4 بچے مولوی صاحب دے ہو گئے نال بیوی آ گئی شادی ہو گئی تے پھر پریشان ہویا اللہ فرماندے نے ہن بھی پریشان نہ ہو جیڑا تینوں کلے نو رزق دیندہ سی پھر خورشید عالم صاحب گل بدل گئی اللہ فرماندے نے نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ ہن پریشان نہ ہوئی تینوں بھی رزق اسی دین دے رہے ہیں تیرے بچیاں نو بھی رزق اسی دے ہیں ہر ایک کو وقت سے پہلے رزق دیا تو نے پھر کیا عجب ہے تیرا کھا کے غرانے والے پھر کیا عجب ہے تیرا کھا کے غرانے والے یہ سر تو نے دیا ہے نہ جھکے گا کسی غیر کے آگے
میری اس بات سے واقف ہیں زمانے والے، میری اس بات سے واقف ہے زمانے والے، میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے۔ آواز بھئی تھوڑی جئی کم کرو تاکہ سمجھ لگے، ایک کو تھوڑی جئی ہوئے ضرور مگر اتنی زیادہ نہیں کہ شور محسوس ہوئے۔ نبی علیہ السلام دی محبت تے پیار تے ایک محبت بری نعت سنو، مختصر وقت بھی مختصر ہے تے اللہ دی رحمت نال میں تے قاری الیاس صاحب 3 گھنٹے بھی کچھ نہیں ہوندا، سر نہ مارو اللہ دے بندے ہو، اے نہ کرو محبت نال، جدو 12 وج جاندے نے تے پھر سانو لے آندے ہو، اینا دے انج بھی 12 وج جاندے نے، اللہ خیر کرے تے آج نہیں وجنے چاہی دے، ذرا محبت نال نعرہ مارو ہاں قاری صاحب پتہ لگے۔ ادھے ستے ہوئے نے، ادھے ستے جس راہ سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے، جس راہ سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے، درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے، درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے، بوجھا خل جو مٹھی میں کنکر لے کر آیا تھا، بوجھا خل جو مٹھی میں کنکر لے کر آیا تھا، چپ جو رکھی تھی زبان اس کی تو کنکر بول پڑے، چپ جو رکھی تھی زبان اس کی تو کنکر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، آقا میں صدیق اکبر بول پڑے، تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جناب قاری زبیر احمد قاسمی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبیر احمد قاسمی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، نعرہ تکبیر۔ مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، آقا 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 میں صدیق اکبر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، سیدنا بلال کی شان کے کیا کہنے، سیدنا بلال کی شان کے کیا کہنے، کعبے کی چھت پر اللہ اکبر بول پڑے، کعبہ 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 کعبے کی چھت پر اللہ اکبر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، بو بکر و نبی جب غار میں تھے، قاری محمد الیاس صاحب تہاڈی نظر ہے، قاری خورشید صاحب، اللہ اکبر، سارے محبت پیار والے سنو، بو بکر و نبی، بو بکر و نبی جب غار میں تھے، مکڑی نے بنایا جالا کبوتر بول پڑے، مکڑی نے بنایا جالا کبوتر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، پتھر بول پہ تسی چوپو، اللہ دے بندے ہو ذرا تسی بھی بولو، آپ جدھر سے گزرے پتھر، آپ جدھر سے گزرے پتھر
اللہ جڑا اچھی بولے ایسے سال حرمین شریفین دی حاضری ہو جائے آپ جدھر سے گزرے پتھر آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے ہوگی تیری شفاعت بھی کہو انشاءاللہ جو چاہتا ہے کہ میرے آقا قیامت والے دن اپنے امتی کی سفارش فرمائیں گے کہو انشاءاللہ ایسا ہوگا قاری صاحب میرے قاری الیاس صاحب جید علماء تشریف فرما ہے ایسا ہوگا کہ امتی کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہو گئیں برائیاں زیادہ ہو گئیں میرے آقا تشریف لے کے آئیں گے میزان پہ میرے آقا آئیں گے اللہ اکبر اعلان ہوگا میرے نبی کیا کر رکھے ہو میرے نبی فرمائیں گے امتی کے اعمال میں نیکیاں کم ہو گئیں برائیاں زیادہ ہو گئیں میرے نبی آگے بڑھ کر میزان پہ اپنا پیر رکھیں گے امتی کے نامہ اعمال میں پیر رکھا ہوگا اللہ فرمائیں گے سونیا یہ کیا کر رہا ہے میرے نبی فرمائیں گے اللہ میں اس وقت تک بہشت بری نہیں ہو جانا جب تک میرا آخری امتی بہشت بری نہ چلے جائے اللہ فرمان گے سونیا اسی تے دنیا تے تو خانو آکھیا سی کہ والا سوفا یوتی کا ربو کا فترزا سونیا اسی تیری امت دے بارے تینو خوش کر دیاں گے آخ میرا نبی جے دے اندر شرک دی ملاوٹ نہیں ہاتھ تو لاندا جا بہشت بری میں دیندہ جاواں گا ہاتھ تو لاندا جا بہشت بری دا مالک میں بناندہ جاواں گا میرے نبی ایک روایت دے مطابق 7 دن تک لمبا سجدہ اللہ دے عرش دے ہیٹ کرنگے اور میاں کہندے واسطے یہ توجہ کرے تے تیرے میرے واسطے او دے واسطے کہ جنہوں فجر پڑھنا نصیب نہیں ظہر دے وقت کم کارا چو فرصت نہیں اثر چاشا پینے دے اندر گزار دیندہ ہے مغرب دا وقت خوندہ ہے تے گھر بار آنے دے اندر گزار دیندہ ہے عشاء دا وقت خوندہ ہے تے بستر چلے آ جاندہ ہے میاں میرے نبی تے تینو روزے محشر بھی نہیں بھولنگے تے تو اپنے نبی نو دنیا تے بول گیا ہے آدھرہ توجہ کر محبت نال بو بکر و نبی جب غار میں تھے بو بکر و نبی جب غار میں تھے مکڑی نے بنایا جالا کبوتر بول پڑے مکڑی نے بنایا جالا کبوتر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم علیہ مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم سید الانبیاء امام الانبیاء جد الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ اقدم بولو بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار بزرگ دوستوں عزیزوں انتہائی احترامات لائق جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سامعات معززات معقرات مکرمات باپردہ اسلامی ماں بہنوں دعا ہے اللہ اس پرشکوہ کانفرنس نو شہدائے اہل حدیث کانفرنس نو جو تہاڑی اس مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث کھوجا چک سیالکوٹ دے اندر انعقاد پذیر ہے اللہ میری محبت نو تہاڑے تشریف فرما ہونے نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر مقبول ہو منظور فرمان آمین پھر کہو سانجی ہوندی ہے ایک واری محبت نال پھر کہہ لو مجھ تو قبل میری جماعت دے جید علماء کرام
میری مراد حضرت مولانا حافظ محمد عثمان فیصل صاحب حافظہ اللہ، اور پھر شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما سن۔ خطاب ہوندا رہا، تسی سن دے رہے، اور اس وقت اللہ دی رحمت نال اللہ نے منو توفیق عطا فرمائی ہے۔ جب تک اللہ توفیق دے گا بیان ہوئے گا، اور میرے تو متصل بات میری جماعت دا ہیرا خطیب حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب لاہور والے حافظہ اللہ تعالی انہاں دا آخری خطاب ہوئے گا۔ اللہ تہاڈی محبت نو پیار نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ میں مدنی صاحب دا نام لے آئے تے مدنی صاحب آئی گئے نے، اج جے رب کولو ہور بھی کچھ منگدا تے مل جانا سی۔ زیارت کر لو بھائی، مدنی صاحب دی زیارت کرو۔ اس وقت جو بات مختصر جہے وقت نال میں عرض کرنے دے ارادے نال ہاں، وہ بات دو گلاں اس بات دیاں۔ ایک ہے معجزہ، بولو کیا ہے؟ پھر کہو معجزہ، اور ایک ہے کرامت، پھر کہو۔ گل تے ہے کہ تہانوں سمجھ آنی چاہیے۔ پھر کہو ایک معجزہ، پھر کہو ایک معجزہ، دوسرا کرامت۔ انہاں دوواں اندر فرق یہ ہے کہ اگر تے نبی علیہ السلام دے ہتھوں یا آدم تو لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسے نبی دے خطوں ایسا واقعہ رونما ہوئے جنہوں عقل تسلیم نہ کرے، ذہن تسلیم نہ کرے، مگر او پیغمبر کر کے وکھا دے وے تے انہوں کی آکھ دینے؟ ادھیاں نو سمجھ لگی ہے لگدا، ادھیاں نو اللہ خیر کرے۔ پھر کہو، پھر ایک واری کہہ لینے ہاں کہ جیڑی گل نبی علیہ السلام دے خطوں یا آدم تو لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسے نبی دے خطوں کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے جنہوں عقل تسلیم نہ کرے، انہوں کی آکھ دینے؟ معجزہ۔ پھر ایک ہے کرامت، کہ اللہ دے کسے نیک ولی دے خطوں کوئی ایسی بات رونما ہو جائے جیڑی غیر متوقع عقل نہ مننے، انہوں کی آکھ دینے؟ کرامت۔ منو یاد آیا صوفی محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، مامو کانجن والے، وہ اللہ دے بہت بڑے ایک ولی اللہ انسان سن۔ سفر تے جا رہے سن، اور سفر تے جاندیاں جنگل بیابان دے اندر حضرت دی گڈی دا پٹرول ختم ہو گیا۔ یہ ساڑھے علماء دن رات گڈیاں تے سفر کر دے کراندے، چوراں دے موہاں وچوں نکل دے نکلاندے تو ہاڑے کول پہنچ جاندے نے۔ جنگل بیابان ہے۔ صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ویکھ دینے کہ گڈی دے اندر پٹرول ختم ہو گیا۔ ڈرائیور کہنے لگا کہ حضور پٹرول ختم ہو گیا ہے، تو کہنے لگے میں تینوں پہلو کیا سی کہ کوئی گڈی دا پٹرول دا بندوبست کر لویں، مگر اس وقت نہ گڈی اگے جا سکتی ہے نہ پیچھے آ سکتی ہے۔ صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ڈرائیور نو کہنے لگے کہ میاں اینج کر کہ تیری گڈی کوئی بوتل شوتل ہوئے گی یا کوئی پانی دا انتظام کرن واسطے؟ جی حضور ضرور ہے۔ فرمایا کہ اس بوتل نو نکال کے، اس بوتل نو نکالو اور نکال کر کے لاگے کوئی نلکا شلکا ہے تو او دے تو پانی بھر کے لے آؤ، پانی بھر کے لے آؤ۔ اور ڈرائیور کہنے لگا حضور میں تو آڑے کلو پٹرول مانگنا تو تسی پانی دیا گلنا کر دے ہو۔
حضرت فرمان لگے ہوئی تے تینوں آکھیا ہے اے ہوئی تے تیرے نال گل کیتی ہے کہ اگر پانی نہیں میں پٹرول نہیں مانگ رہا بوتل دے اندر کی مانگ رہا ذرا پھر کہو کی مسئلہ ہے پھر کہو بھائی ادھر میری طرف توجہ کرو میں کی مانگ رہا وہ آنا میں پٹرول مانگ رہا حضور تسی پانی دی گل کر دے ہو تو مدنی صاحب صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ تینوں یہ ہوئی کیا ہے کہ پانی نلکے تو پر کے لیا یہ کہنے لگا پانی دے تھے کی کم ہے حضرت فرماندے نے تو پانی لیا کے گڈی چپا میں اللہ کو لو دعا کر لینا میں اللہ کو لو دعا کر لینا ڈرائیور انج کھویا کہ پانی دی بوتل پر کے لے آیا صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس گڈی دے اندر پانی پٹرول دی جگہ تے پانی پر کے اور فرماندے نے سجنہ رج کر کے پا لئی رج کر کے پا لئی اے او لوگ سن کہ جڑے آسمانہ والے ویکھ دے سن اللہ انہاں دے ہاتھ کدی خالی نہیں سی موڑ دا وجہ کیا ہے کہ طیب رزق کھاندے سن حلال رزق کھاندے سن آج تیریاں میریاں دعاواں کیوں نہیں قبول ہوندیاں کیونکہ ساڑھے پینا حرام کھانا حرام کپڑے حرام نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا بندہ پرا گندہ خال اندر کپڑے اجڑے کھوئے سفر دی حالت نکلدا کھویا انجا آسمانہ والے دعا کردہ ہے اللہ فرمانے نے ہٹ جاؤ تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کہ تیرا کھانا حرام ہے تیرا پینا حرام ہے تیرا لباس حرام ہے جب تک تیرا کھانا تے پینا طیب نہیں ہوئے گا اس وقت تک اللہ تیری دعا قبول نہیں کرے گا حضرت فرمان لگے کہ پانی پا کر کے گڈی دے اندر تے حضرت فرمان لگے بسم اللہ پڑھ کر کے سلف مار بسم اللہ پڑھ کر کے سلف مار اللہ اللہ تے ڈرائیور نے بسم اللہ پڑھ کے سلف ماری گڈی سٹارٹ ہو گئی اور حضرت صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی منزل مقصود تے پہنچے دین اسلام دی دعوت دیتی تبلیغ کیتی اللہ دی رحمت نال اللہ نے رستے دے اندر کوئی کمی واقعہ نہیں ہون دیتی صوفی صاحب دے خطوں ایسا واقعہ رونما ہویا جنہوں عقل نہیں سی من دی مگر او میرے ولی دی کرامت ہے کرامت تے ایمان لیانا ضروری ہے اور ایدہ انکار کفر ہے آؤ ذرا معجزے تے گل کریے نبی پاک علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر پاک باز سے سخنے پیغمبر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انجا آسمان والے ویک رہنے اللہ نے ڈائریکٹ کال میں لائی اپنے نبی نال اللہ فرمانے نے پیارے موسیٰ اللہ اکبر تے حضرت موسیٰ علیہ السلام انجا آسمان والے ویک دینے اللہ لبیک یا اللہ لبیک یا اللہ اللہ فرمانے نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام تاڑے ہاتھ اندر کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا پکڑیا ہویا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے اللہ قال هي عصا
اللہ میرے ہاتھ اندر آسا ہے، اللہ کے میرے ہاتھ اندر سوٹا، میرے ہاتھ اندر آسا۔ اللہ فرماندے نے سونے دے نال کی کر دیکھو تے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے اللہ میں دے نال ٹیک لگا کر کے بیٹھ جانا سو جانا، یا ان بھی کھوندا ہے کہ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں دے واسطے اپنی بکریاں واسطے اللہ اکبر پتے درختاں تو جھاڑ لینا، وَلِيَ فِيهَا مَعْرِبُ أُخْرَىٰ، یا دے نال کوئی اور کام بھی لے لینا۔ اللہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ انج کرو کہ اس آسے نو ذرا زمین تے سٹو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی اپنا پکڑیا خویا آسا، وہی پکڑیا خویا اپنا سوٹا زمین تے سٹیا۔ اللہ اکبر تے ویکھن دی گل ہوئی، وہی آسا اللہ اکبر حکم نال، اللہ دے حکم نال، حکم ربانی نال، وہی آسا اللہ اکبر ایک بہت بڑا ناگ بن گیا۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام ویکھ دے رکھے، اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا آسا بہت بڑے ناگ اندر تبدیل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر تے اللہ فرمانے نے سونیا ویکھ کرے خوئی نو پکڑو۔ قرآن کریم نے پھر بیان فرمایا خُذْہا، اللہ اکبر منو اے خوئی آندہ ہے کہ میں اللہ دا قرآن پڑھنا، اپنے محمد کریم علیہ السلام دا فرمان پڑھنا۔ اللہ اکبر تسی دعا کرو اللہ خوش ہوئے گا۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا خُذْہا، انہوں پکڑو گھبراؤ نہ پریشان نہ کھوو۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا رومال اتار کر کے انہوں خط اندر رکھ دے ہیں اور ہاتھ اتے دے کر کے حضرت اللہ اکبر تھوڑا جا محسوس کر رہے نے، انہیں پکڑن لگے۔ تے حضرت جبریل امین لاگے کھلوتے ہوئے، تے حضرت جبریل فرمانے نے اللہ دے پاک پیغمبر یہ سب تو خانو نقصان پہنچانا چاہے، تے انڈ ہو سکتا ہے کہ کپڑا تو خانو بچا لے گا۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے نے نا جبریل ایک میں ہو سکتا ہے کہ اللہ نقصان پہنچانا چاہے تے کپڑا نہیں بچا سکتا۔ یاد رکھو میاں جنہوں اللہ عزت دینا چاہے انہوں ذلت کوئی نہیں دے سکتا، تے جنہوں اللہ ذلیل کرنتے آ جاوے پوری کائنات رل کر کے انہوں عزت نہیں دے سکتی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت کون دیندہ ہے؟ پھر تو خو ہاتھ اٹھا کر کے عزت کون دیندہ ہے؟ اللہ اکبر میاں اللہ دے حضور دعا کرے کر اللہ تینوں بھی ذلتاں کلو محفوظ فرمائے، اللہ منوں بھی ذلتاں کلو محفوظ فرمائے۔ میاں اللہ دی ذات و ذات ہے، راتی لکھاں پتی ستا خویا بندہ صبح نالیاں دے وچوں اللہ گارا کڈن تے مجبور کر دیندہ ہے۔ اللہ اکبر جے دے دودے کتے پڑھ لے خیر صبح در دا بکاری اللہ بنا دے وے تے انہوں پچھن والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے نے اللہ کی ہوئے گا، فرمایا انج کرو کہ خُذْہا انہوں پکڑو۔ اللہ اکبر تے وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى۔ مسائنج کرو کہ انہوں پکڑو گھبراؤ نہ پریشان نہ کھو، پکڑو پکڑنا تو ہڈا کم ہے۔ سنعیدها سیرتها الاولی، انہوں ایدی اصلی حالت دے اندر لوٹا دینا ساڑا کم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واسا پکڑے آخ جابر بسرا صاحب، ان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا پکڑیا، اللہ نے اس آسے نو اسے سب نو دوبارہ آسے دے اندر تبدیل کر دیتا۔ اللہ اکبر تے اللہ نے فرمایا جو سی کہ سنعیدها سیرتها الاولی، موسیٰ
اسی انہوں دی اصلی حالت دے اندر لوٹا دیاں گے میاں عقل نہیں مندی کہ سوٹا کیویں سپ بن سکدا ہے سپ کیویں ناگ بن سکدا ہے ناگ پھر کیویں اسے دے اندر تبدیل ہو سکدا ہے میاں انہوں تے معجزہ آکھ دین کہ عقل تسلیم نہ کرے اللہ اکبر عقل نہ مننے تے معجزہ ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ آخنا میں ذرا تینوں اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی گل سناوا آمینہ دلال دی گل سناوا پیغمبر صاحب حسن و جمال دی گل سناوا امام الانبیاء دی گل سناوا حبیب خدا دی گل سناوا حسن و حسین دے نانا جان دی گل سناوا اماں فاطمہ تو زہرا دے ابا جان دی گل سناوا سبحان اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے ابو جہل جدا اصل نام ابو الحکمت ہے اللہ اکبر ایسی حکمت تے دنائی دا باپ مگر اس علم نو کیا کرنا جس علم دے اندر میرے محمد دی محبت نہیں پیار نہیں اللہ نے ابو الحکمت تو ابو جہل بنا دیتا ہے اللہ اکبر او ہوئی ابو جہل انج لکڑی خط دے اندر پتھر پکڑے ہوئے کنکریاں پکڑیاں ہویا اللہ اکبر تے لے کر کے میرے محمد دے دربار اندر حاضر ہویا دور ہویا کر کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مٹھی دے اندر کنکر پکڑے ہوئے تے کہنے لگا محمد اگر تسی جو اللہ دے نبی ہو تسی جو اللہ دے رسول ہو ان کرو کہ تسوخ میری مٹھی ویچ کی ہے اللہ دے میرے محبوب کریم علیہ السلام عرض کر دینے ان میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے ابو جہل جب میں دس دیواں کہ تیری مٹھی ویچ کی ہے تے کیا تو میری نبوت نو مان لیں گا اللہ اکبر کیا تو میری رسالت نو مان لیں گا اللہ کہنے لگا نہیں تسی دسو تے سخی کہ میری مٹھی ویچ کی ہے تے میرے محبوب کریم علیہ السلام فرما دینے ابو جہل میں دساں کہ تیری مٹھی ویچ کی ہے یا تیری مٹھی دے اندر جو چیز ہے او آپ بول کر کے کہے او آپ بول کر کے دسے تے من جائے گا کہنے لگا اے تے بڑی وڈی گل ہوئے گی اگر میری مٹھی دے اندر بہون والی چیز بول پوے تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے انج اپنا چہرہ انج اپنی آنکھاں ابو جہل دی مٹھی دی طرح بولیاں ہیں مٹھی دے اندروں کنکر نکل کر کے انج اتے نو جا رہے نے نالے کنکر بول کر کے کہہ رہے نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہد محمد رسول اللہ پتھر بولن لگ گئے پتھر کلمہ پڑھن لگ گئے اللہ اللہ او پتھر کڈے سیانے جڑے میرے محمد دا کلمہ پڑھن لگ گئے او قادیانی کڈے بدبخت جڑے لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے باقی کا منصوب احمد رضا قادیانی دی طرف کر دیں یاد رکھو میاں جب تک اہل حدیث زندہ ہیں علامہ احسان الہی ظہیر شہید دے روحانی پردان علامہ حبیب الرحمن شہید دے اللہ روحانی پردان محمد خان نجیم دے روحانی پردان بیٹھے ہوئے انشاءاللہ اسی ختم نبوت دے نعرے لاندے رہاں گے کہو انشاءاللہ ختم نبوت بیان کھوندہ رہے گا اپنے محمد دی نبوت ختم نبوت بیان کر دے رہاں گے انشاءاللہ کہندے رہاں گے انشاءاللہ ختم نبی دی ختم نبوت دے نعرے لاندے رہاں گے کریا کریا بستی بستی نگر نگر انشاءاللہ کوئی نعرے لاندے رہاں گے کہ میرے نبی بھی آخری نبی ہیں نبوت بھی میرے محمد تے ختم ہے میرے نبی سالار ختم نبوت اللہ دی رحمت نال اللہ اکبر آن میں ذرا تینوں ایک اور گل سناوا میرے نبی پاک علیہ السلام جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک باری کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی پاک علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی پاک علیہ السلام, میرے آقا نامدار علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوب کریم علیہ السلام ایک سفر واسطے جا رہے ہیں. رستے دے اندر ایک یہودی نے باڑ لایا ہویا, شکار کرن واسطے شکاری بندے نے شکار لگایا ہویا, وہ دے واسطے انہیں بنا کر کے انہوں قید کرن واسطے پرندے انہوں پھسان واسطے جال بنایا ہویا. انج ہویا کہ او دے جال دے اندر ایک ہرنی شکار ہو کے آ گئی. ہرنی شکار ہو کر کے اس یہودی دے جال اندر ادھروں میرے محبوب کریم علیہ السلام دا گزر ہویا. میرے نبی پاک علیہ السلام ویکھ دینے کہ ہرنی قید ہو کر کے شکار ہو کر کے اس یہودی دے جال اندر پھنسی ہے. میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام گزرن لگے تے میرے نبی پاک علیہ السلام ہرنی دے کول ہوئے. میرے محبوب نے ہرنی دے سر تے ہاتھ رکھیا. ہرنی زبان حال نال بول کر کے کہنے لگی اللہ دے پیغمبر. آہا, ہرنی بھی جان دی سی کہ میرے نبی اللہ دے سچے رسول, اللہ دے پیغمبر اس یہودی نے منو شکار کیتا ہویا ہے. اللہ دے نبی انج کرو نا کہ انہوں کہو کہ منو آزاد کر دے وے, منو آزاد کر دے وے. میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے ہیں کہیں ہوئے گا. کہ ہرنی کہنے لگی حضور میں اس کر کے کہہ رہی ہاں کہ منو آزاد کر دیو, میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے. اللہ دے پیغمبر صبح تو انہوں نے کچھ نہیں کھادا, پیاس دی شدت بھوک دی شدت انج کرو کہ انہوں کہو کہ منو آزاد کر دے وے. انج ہوئے گا کہ میں دودھ پیا کر کے پھر واپس آ جاؤں گی, میں دودھ پیا کر کے پھر واپس آ جاؤں گی. میرے نبی پاک علیہ السلام یہودی نو کہنے لگے ہو یہودیا انج کر کے اس ہرنی نو آزاد کر دے, اس ہرنی نو آزاد کر دے. تو میں ضامن ہونا کہ جب تک ہرنی واپس آئے گی, ایک تے گل یہ ہے کہ ہرنی واپس آئے گی, دوجی گل یہ ہے کہ جب تک ہرنی واپس نہیں آئے گی میں محمد تیرے کول بیٹھا رہا ہوں. میں کہنے لگا اے کیڑی گل ہے, انج کدی ہویا ہے کہ جانور تے ایک شکار وچوں پھس کر کے پھر نکلے تے اپنی جو ہی بدل جاندہ ہے, خرستہ بدل جاندہ ہے. اینڈ کہیں ہوئے گا کہ خرنی پھر واپس آئے گی, گل منی نہیں جاندی, عقل تسلیم نہیں کر دی. تے میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے نے اے ہوئی تے تینوں کہا ہے کہ ہرنی ضرور واپس آئے گی. جب تک ہرنی واپس نہیں آئے گی میں محمد تیرے کول بیٹھا رہاں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تے میرے محبوب کریم علیہ السلام دی گل سن کر کے یہودی کہنے لگا محمد جے اڈی تسی گل کر دے خو تے میں ہرنی آزاد کر دینا. ان میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمانے نے آزاد کر دے. اللہ اکبر. یہودی نے انجال کھولیا تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہرنی دے سر اتے ہاتھ رکھیا ہے اور میرے نبی فرمانے نے جلدی واپس آ جاویں. اللہ اکبر. جلدی آئی, جب تک تو نہیں آئے گی محمد تیرے کا خزامن بیٹھا رہے گا. اللہ اکبر. تے ہرنی نے دوڑا لگایا. اللہ اکبر. جا کر کے اپنے بچیاں نو دودھ پیا. تھوڑی جی دیر ضرور کھو گئی ہے. یہودی پھر بول کر کے آدھا ہے ہرنی نہیں آئی. تے میرے محبوب علیہ السلام فرمانے نے پریشان نہ ہوئے نا, ہرنی ضرور واپس آئے گی. اللہ اکبر. میں چند منٹ گزرے خیر کہ ہرنی نے دوڑا لگایا اور آ کر کے میرے محمد دے قدمہ دے اندر آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. تے میرے محبوب علیہ السلام ہرنی دا کان پکڑ کر کے یہودی
یہودی نو آکھدے نے یہودیا تینوں پتہ نہیں کہ جاندا اللہ اکبر پوری کائنات دا ذرہ ذرہ جاندا ہے کہ میں اللہ دا سچا رسول ہاں میں اللہ دا سچا پیغمبر ہاں اللہ اکبر تے یہودی کدی میرے محمد کریم علیہ السلام دے سونے چہرے والے ویکھدا ہے کدی ہرنی والے ویکھدا ہے پھر کدی میرے نبی پاک علیہ السلام دے سونے چہرے والے ویکھدا ہے کیڑا چہرہ جدے بارے قاری محمد زبیر آکھدا ہی رہندا ہے آتا ہے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ چھے دکھڑا من خریا ہووے سکڑا کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی سورج دا لشکار کہے میں چند کہاں انصاف نہیں میں چند کہاں انصاف نہیں چند داتے چہرہ صاف نہیں چند آپ پکھا دید دا پجلا کے ہوندہ عید دا کیڑا نبی جدے بارے اللہ نے فرمایا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہ اکبر کیڑا چہرہ اے او چہرہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن 14ویں رات دا چند چڑھیا ہویا اور چند پوری اب و تاب نال چمک رہا ہے ادھر زمین تے بھی ایک چند ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان سر رکھیا ہویا حضرت جابر دی ران دے ہوتے تے میرے نبی آرام کر رہے نے میرے نبی سکون کر رہے ہیں اللہ اکبر ہر ایک نو سکون کرنا چاہیدہ ہے اللہ اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام سکون کر رہے نے آرام کر رہے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام دا چہرہ اپنی رانوں تے رکھیا ہویا ادھروں 14ویں رات دا چند پوری آب و تاب نال چمک رہا ہے اللہ اکبر پوری آب و تاب نال چمک دا ہویا آسمانہ دا چند بھی پوری آب و تاب نال چمک رہا ہے ادھر زمین دا چند بھی پوری آب و تاب نال چمک رہا ہے اللہ اکبر تے حضرت جابر فرماندے نے میں بار بار ویکھدا رہا میں اے سوچدا رہا کہ آسمانہ دا چند بہتا سونا ہے یا میرے نبی دا مکھ بہتا سونا ہے یا تے آسمانہ دا چند بہتا سونا ہے یا میرے نبی دا رخ بہتا سونا ہے اور میں پھر ویکھدا رہا بار بار ویکھدا رہا آخر کار میں اس نتیجے تے پہنچیا آخر کار میں اس نتیجے تے پہنچیا آسمانہ دے چند وال ویکھنا تے چند چہرے تے داغ نظر آندے نے اگر اپنے نبی دا چہرہ ویکھنا تے میرے محمد دا چہرہ سونا نظر آندا ہے بے عیب نظر آندا ہے اللہ اکبر روایت کریندا ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنوں چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دومان ویکھاں دوبارہ میں دومان ویکھاں دوبارہ
خدا دی قسم، خدا دی قسم۔ اہل حدیثہ کو سن، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ علامہ احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزند، علامہ احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزند، علامہ شہید کے روحانی فرزند، اس کھوجے چک کی سرزمین پہ علامہ پروفیسر ساجد میر کے جان نثاروں کا اجتماع ہے۔ میں اس کی جماعت کا ایک ادنا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے اس امر کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو بتلانا چاہتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ اہل حدیث اپنے آقا کی عزت کو نہیں مانتے، عظمت کو نہیں مانتے، شان کو نہیں مانتے۔ پھر سنتا جا، سنتا جا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ دی قسم، میں مول کے کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا، ایک طرف آدم تو لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور تمام انبیاء دے صحیفے اور ساری کائنات دے انبیاء، آدم بھی ہون، ابراہیم بھی ہون، خلیل اللہ بھی ہون، ذبیح اللہ بھی ہون، کلیم اللہ بھی ہون، او دے اندر داؤد تے شیس تے ابراہیم بھی ہوئے، صالح بھی ہوئے، یوسف تے زکریا تے یوسف تے بنیامین بھی شامل ہون۔ مگر لوگوں ایک پاسے پوری کائنات تو آدم تو لے کر کے عیسیٰ تک تمام انبیاء ہون، ایک پاسے تنے تنہا اکیلے میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہو، ایک طرف آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک تمام انبیاء موجود ہوں۔ مگر میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک طرف اکیلی ذات، تنہا ذات، تنے تنہا ذات میرے آقا علیہ السلام کی ہو تو مجھے رب کعبہ کی قسم ہے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک تمام انبیاء میرے پیغمبر کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے محبوب دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے محبوب دی رافت دا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے محبوب دی درجت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لوگوں تم وہ ہو جنہوں نے میرے نبی کی امامت کے ہوتے ہوئے اپنا امام بھی بنایا، تم وہ ہو جس نے میرے نبی پیر کے ہوتے ہوئے تم نے پیر بھی بنایا، میرے محمد کے مرید ہوتے ہوئے کسی اور کے مرید بھی بنے۔ مگر لوگوں یاد رکھو، اہل حدیث کی جماعت وہ جماعت ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جماعت وہ جماعت ہے اللہ کی رحمت سے جس نے پیر بھی اپنے آقا کو سمجھا، جو مرید بھی اپنے آقا کا بنا، جس نے کلمہ میرے آقا کا پڑھا، وہ امامت بھی میرے آقا کی امامت کو مانتا ہے۔ ہم اپنے آقا کے امام کے ہوتے ہوئے کسی کی امامت کے قائل نہیں۔ اللہ کی قسم ہے کہ سارے امام میرے سر کا تاج، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی، تمام اماموں کو میں مانتا ہوں، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں تمام اماموں کو، تمام علماء کی عزت بھی کرتا ہوں، تمام اماموں کو مانتا بھی ہوں، مگر ایک امام ایسا ہے جس کو سب اماموں کا سردار مانتا ہوں۔ وہ امام وہ ہے جو حسن و حسین کے نانا جان ہے، جو فاطمہ الزہرا کے ابا جان ہے، جو حسن و حسین کے نانا جان ہے۔ ابو بکر صدیق سے لے کر کے ابو ہریرہ یا آخری صحابی تک تمام صحابہ کے ایک ہی امام تھے جو آج اہل حدیثوں کے امام ہیں۔ اللہ کی رحمت سے میں ان کی امامت کو مانتے ہوئے کسی اور کی امامت کو نہیں مانتا۔ اگر میرے آقا کی امامت سب سے آگے ہے، پھر کلمہ جو میرے آقا کا پڑھا، امامت بھی میرے آقا کی ماننی ہوگی۔ اگر کلمہ میرے محبوب کا پڑھا، امامت بھی میرے محبوب کی ماننا ہوگی۔ حضرات، ہم اہل حدیث کی جماعت وہ جماعت ہے جو امامت بھی میرے آقا کی مانتی ہے، کلمہ بھی میرے آقا علیہ السلام کا پڑھتی ہے۔ لوگوں آخری گل یہ ہے کہ جویں کرامت دا انکار کفر ہے، اسی طرح معجزے دا انکار بھی کفر ہے۔ جڑا بندہ معجزے دا انکار کرے بندہ وہ بھی مسلمان نہیں، جڑا کرامت دا انکار کرے بندہ وہ بھی مسلمان نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا کہ یہودی انج کدی میرے محبوب دے چہرے والے ہرنی واپس آ گئی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، تو جاننا ہے کہ میں اللہ دا سچا رسول ہاں۔ اے میرے نبی دے چہرے والے ویکھدا رہیا تے کہنے لگا، حضور
مت دیر ہو جائے ہن انج کرو کہ کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان بنا لو کلمہ پڑھ کر کے میرے محمد دا مرید بن گیا اللہ دی رحمت نال اہل حدیث معجزے دا انکار بھی کفر سمجھدا ہے کرامت دا انکار بھی کفر سمجھدا ہے اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ محترم مدنی صاحب دا کافی دیر بیٹھے رہنا قبول و منظور فرمائے اور میرا بیان کرنا قبول میں تو ویسے گستاخی سمجھنا کہ حضرت مدنی صاحب ہون تے میں بیان کراں بہرحال ہن میں آیا ہویا سے کافی دیر تے بیٹھا ہویا سا تے مدنی صاحب محبت پیار کر دے رہے تے تسی بھی محبت پیار کر دے رہے اللہ تہاڈی محبت بھی قبول و منظور فرمائے محترم ناصر مدنی صاحب دا تشریف لے آنا بھی اللہ